کہ ہمیں مسلمان تو نظر آئیں گے لیکن ہر آدمی 5 وقت نماز کا پابند نہیں نظر آئے گا، اور پھر بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ٹھیک. کسی حد تک وہ شاید مطمئن ہوں کہ ہم بھی، لیکن یہ بات کافی نہیں ہے. تو صوفیاء کرام جن کے سروں پہ یہ صحرا ہے اور جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی اور لوگوں کو وہ اگلی منزل تک لے کے پہنچے، انہوں نے صرف ان عبادات کو یہاں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس سے آگے چلے. ٹھیک. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ باتیں عام لوگوں کو یاد ہیں، جن میں وہ جب وہ سجدے میں ہوتی اور مؤذن صبح کی اذان دے دیتا اور آپ ابھی سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح چل رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ جن میں میرا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا. اور آج کئی لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ محفوظ رکھے اس کیفیت سے کہ بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، صبح کو اٹھ نہ پائیں تو پھر بھی مسلمان ہیں. تو یہاں یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے سارے کا سارا ٹائم اپنے رب کی رضا کے لیے انویسٹ کیا، اس راستے پہ چلے. صحیح. اور اگر طریقت کی کوئی پریسائز ڈیفینیشن اگر کوئی کہنا چاہے، ویری شارٹ، اگر ایک جملے میں یا 2 جملوں میں کوئی کہنا چاہے، بہت شارٹ، کہ اعمال صالحہ سے اپنے سینے کو صاف کرنا تصوف کہلاتا ہے. بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن اگر ایک جملے میں کوئی سمجھنا اعمال چاہے، صالحہ سے. ٹھیک. اعمال تو ہیں ہی نا، کوئی نہ کوئی بندہ کام تو کچھ کر ہی رہا ہے. عمل وہ جو صالح ہو، وہ جو ہمارے قرآن میں بیان ہے، جو حدیث پاک میں بیان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. اعمال صالحہ سے اپنے باطن کو صاف کرنے کا نام تصوف. سبحان اللہ. اس میں یہاں تک تو بات بڑی اچھے طریقے سے آپ نے بیان بھی فرما دی اور سمجھ بھی آ گئی. تو اس میں جو بزرگان دین کا ذکر ہے اور جو نسبت ہے وہ اس وجہ سے ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی نے قرآن نے بھی تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یہ نہیں قرآن نے کہا اہل علم سے پوچھ لو. تو فرمایا جب پوچھنے کی بات آئے، کیونکہ علم تو مفتی صاحب قبلہ ہدایت والے کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور گمراہ کے پاس بھی ہو سکتا ہے. علم معلومات ہیں نا، علم تو معلومات ہے، علم ہے. تو آپ نے دیکھا دنیا میں بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا، اور انسانیت جن کا نام لیتے ہوئے آج بھی شرمندگی محسوس کرتی ہے، علم والے اور انسانیت کے دامن پہ وہ دبا ہیں. کوئی شک. اور بڑے بڑے گمراہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے صاحب علم تھے، ان کے پاس بڑا علم تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اور آج بھی اگر آپ انسانیت کی تباہی اور بربادی اور کرپشن کے جو ذمہ دار لوگ دیکھیں، اس میں آپ کو بڑے بڑے علم والے لوگ نظر آئیں. تو اس لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا بڑی تَعْلَمُونَ. خوبصورت آیت بھی مبارک، خوبصورت جو آپ مفہوم بیان فرما رہے ہیں. اصل میں جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، سورہ اعلیٰ کی آیت مبارکہ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. اس میں بعض مفسرین نے جو تزکیہ کا معنی بیان فرمایا یہاں اس آیت مخصوص، کہ اپنے نفس کو شرک سے پاک کرنا، کہ کوئی دوئی نہ رہے، صحیح، بندہ صرف ایک کا ہو کے رہے. ٹھیک. اور اس کے بعد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپی، اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا. اصل میں یہاں جو آپ فرما رہے ہیں بات، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں ذکر رب کو صرف زبانی ذکر مراد نہیں لیا، بلکہ دل اور زبان سے یاد کرنا. یعنی ذکر تو ہے ہی وہ جو دل میں بھی، زبانی ذکر تو مطلوب بھی نہیں ہے. صحیح. اگر زبانی ذکر کافی ہوتا تو پھر زبان سے بہت سارے لوگ ذکر کر لیتے اور اپنے تسلی کر لیتے کہ میں نے ذکر کر لیا. بہت سے سوالات ابھی تشنا ہیں آپ سے، اس میں رہنمائی حاصل کریں گے. مختصر سے آپ وقفہ، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے. ناظرین، بات ہو رہی تھی طریقت، اس کا مطلب اور مفہوم ہم نے سمجھا، اور اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید جو مباحث ہیں اس پہ تھوڑے سے ایک مختصر وقفہ ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں.
Waterstones Europe अब पेश करते हैं रियल जेमस्टोन्स अपनी खूबसूरती और मुनफरिद अंदाज के साथ। 9 रतन पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, 9 रतन ब्रेसलेट्स एंड बैंगल, हर किस्म के रियल अनट्रीटेड जेमस्टोन्स आपके मतलूबा वजन और साइज के मुताबिक, जैसे ईरानियन फिरोजा, हुसैनी फिरोजा, काला अकीक, दुर्रे नजफ, मरजान, बुखराज, नीलम और कैट्साई, स्पेशल बैंगल्स और कड़े, स्पेशल ब्रेसलेट्स विद सुलेमानी अकीक, फिरोजा एंड ब्लैक अकीक, हर वैरायटी में गोल्ड एंड सिल्वर चेन्स। अभी कॉल कीजिए on 0800 247 12। Are you a new Muslim, born Muslim, or a non-Muslim? Inshallah, this program will inspire and motivate you to join the right path. We hope to capture your hearts and your minds and show you our physical journey to Islam in the 21st century. Join us on the road to discovery. خصوصی پروگرام عرس شاہ جیلان، میزبان مسعود عالم الازہری، مہمان علامہ خان محمد قادری، علامہ سید اسد علی شاہ اور علامہ عمر حیات قادری، اتوار رات 8 بجے صرف تکبیر ٹی وی پر۔ In 2008, Muslim Hands organized the Great Wall of China Trek to raise money for children affected by war. Now, this experience of a lifetime is back, this time to raise money for orphans in sub-Saharan Africa. For more information, visit muslimhands.org.uk/China_Trek or call 0115 911 722. Do you have what it takes? سالانہ غوث اعظم کانفرنس بمقام حضرت سلطان باہو ٹرسٹ برمنگھم بتاریخ 4 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب، تلاوت شیخ عمر والسید العلیمی احمد الازہری، زیر صدارت جگرگوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری، زیر نگرانی علامہ سید ظفر اللہ شاہ، خصوصی خطاب حضرت علامہ محمد عمر فیض قادری، نعت خواں حضرات قاری تنویر اقبال قادری، قاری علی محمد قادری، حمزہ قمر اور حافظ محمد زاہد شریف۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام اور لنگر کا مناسب انتظام ہوگا۔ شعبہ نشر و اشاعت حضرت سلطان باہو ٹرسٹ برمنگھم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ہم نے مفتی صاحب نے بھی بڑی اس پہ خوبصورت گفتگو کی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اگر تمہیں پتہ نہیں ہے نا تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اور یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے پوچھ لو، کیونکہ علم جو ہے وہ ہدایت والے کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور گمراہ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو تصوف ہے، جو طریقت ہے، جو روحانیت ہے، جو ذکر ہے اور جو ذکر کی برکتیں ہیں وہ صرف ہدایت والے کے پاس ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لیا کرو جو اہل ذکر ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس میں بڑی خوبصورت بات یہ کی گئی کہ ذکر وہ ہے جو صرف زبان سے اور ساتھ دل سے بھی ہو، جو قلب ہے اس میں بھی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر جو ہے دل میں اور روح میں اور سارے باطن میں اور معرفت میں وہ بات شامل ہو جائے۔ مفتی اللہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس میں کسی نے بہت خوبصورت یہ کہا تھا کہ کتابوں حاصل نہ کر سکو گے کتابوں سے کوئی فن، حاصل نہ کر سکو گے کتابوں سے کوئی فن، اللہ اگر نہ صحبت اہل کمال دے۔ تو اس میں جو اہل کمال لوگ ہیں، جو مشائخ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کا کیا حصہ، ان کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے؟ جب آسان انداز میں اگر اس کو ہم عرض کریں تو یوں ہوگا کہ زندگی کی ہر شاہراہ پہ ہم دیکھتے ہیں، تمام شعبہ زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے یا کسی بھی علم کو کسی مخصوص شاہراہ پہ چلنے کے لیے
کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر اپنے بچے کو جی اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف کتابیں نازل فرما دیتے, ساتھ انبیاء کو مبعوث نبی نہ پاک فرماتے. علیہ السلام کی ارشاد گرامی انما بعثت معلما, سبحان اللہ. کتاب سے اگر بات بنتی تو رب سبحانہ و تعالیٰ کتاب کسی پہاڑ پہ اتار دیتے, مخلوق سے کہتے اٹھا لو کتاب, اس کو پڑھ لو, عمل کرو, تمہاری زندگی سنور جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا, اس لیے کہ میں نے عرض کی کہ شروع سے جو پہلا انسان رب نے بھیجا اسی کو معلم بنا کے بھیجا, جو آتے گئے ان کو تعلیم وہ دیتے گئے. نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے اور کتاب بھی دی گئی. صحیح. اور کتاب اکیلی اگر کافی ہو تو پھر یہ کتابیں آ جاتی, نبیوں کے سلسلے نہ ہوتے. لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا اس میں ہمارے لیے ہمیں سوچنے کی ایک دعوت فکر بھی دی کہ جو اہل عقل ہیں, اہل شعور ہیں, یہ سوچ لیں کہ بغیر استاد کے تنہا کتاب مفید نہیں ہے. صحیح. ایک چھوٹا بچہ اگر اسکول میں جاتا ہے, نرسری میں جاتا ہے, تو اس کو کتاب دی جاتی ہے جو اس کے لیول کی ہے, جس کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اس کو ٹیچر بھی ہوتا ہے جو کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اور یہ زندگی کے سارے شعبے میں جاتا ہے. آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں, خواہ وہ نرسری سے پرائمری اسکول, کالج, یونیورسٹی کے لیول تک ہو, یا آپ کوئی فن سیکھنا چاہیں, کوئی ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرنا چاہیں, کوئی بھی فن سیکھنا ہو, تو اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. بغیر استاد کے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور یہ بسا اوقات کسی آدمی کی ایک لغتاً کسی آدمی کو کم ثابت کرنے کے لیے احانتاً بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے, اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ استاد ہر شعبہ زندگی میں ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو صوفیاء کرام جو ہیں یہ وہی فریضہ سر انجام دیتے ہیں, استاد کا ہی فریضہ سر انجام دیتے ہیں. اور جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کو سالک بولا جاتا ہے تصوف کی زبان میں, کہ وہ سلوکی منزلیں طے کرتا ہے, چلتا ہے وہ, اور اس کو چلانے کے لیے وہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے, جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو شاہ رہا ہے, جو اس کا استاد ہے جو اس کا, جو اس کو منزل تک لے جائے گا. اور منزل تک وہی لے جائے گا جس کو منزل کا پتہ ہے. اور بے پتے بھی لوگ بہت ہیں اس زمانے میں, اور ہر دور میں رہے ہیں انشاءاللہ. تو استاد کی ضرورت ہے ہر شعبہ زندگی میں. صحیح. اور چھوٹے کو بھی ضرورت ہے, 3-4 سال کے بچے کو بھی ضرورت ہے, اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو بھی ضرورت ہے. سب کو سپروائزر کی, ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ علم جو ہے وہ رستہ ہے, اور جو روحانیت ہے, جو حقیقت ہے, جو معرفت ہے, جو طریقت ہے, وہ منزل ہے. تو منزل تک پہنچانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ کسی کی ضرورت تو ہے. ہم سفر ہی کرتے ہیں. صحیح. تو ہم تو نہیں خود دوڑ پڑتے, جہاز میں بیٹھیں گے یا گاڑی میں ہوں گے یا خود چلا رہے ہوں گے یا کوئی چلا رہا ہوگا, اس کا کوئی استاد تو ہے جو منزل تک لے جائے گا. اور یہ رب کا نظام ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کے اور نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کے ہمیں یہی شعور دیا کہ بغیر استاد کے منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا. اور یہ جو بزرگان دین ہیں, یہ روحانیت کے سفر کے, حقیقت کے سفر کے, اللہ کی محبت کے سفر کے استاذ ہیں. حضرت وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, علامہ کی بات تو بڑی وزنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر, اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو وہ جو ہے وہ استاذ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جی حضرت شعیب کی خدمت میں پہنچ تو گئے, صحیح, لیکن شعیب میسر آ گئے, پر وہاں سے کلیمی پھر اتنی دور نہ رہی. واہ واہ, کیا بات ہے. تو وہاں ساری باتیں پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ نے ان کی بات ذکر کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر کی جو آپس میں صحیح گفتگو ہوتی ہے, جو وہ سفر طے کرتے ہیں, تو وہ اسی لیے تو گئے تھے علم حاصل کرنے. تو ان دونوں میں بھی استاد کا, یعنی یوں اس اصطلاح میں کہہ لیں یا راہبر کی صورت میں کہہ لیں کہ بغیر راہبر کے منزل کا پتہ نہیں ملتا. تو اس لیے صوفیاء کرام جو ہیں وہ انسان کا, جو انسان آج ہر دور میں یہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اور ہم میں سے ہر کوئی اس دنیا میں دھنسا ہوا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک. تو صوفیاء کرام کا جو مشن رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ترک دنیا کرو. اچھا, یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا بالکل نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. ٹھیک ہے, رہبانیت نہیں ہے اس میں. اس دنیا میں رہو, اس دنیا کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا, اور انسانوں نے اس دنیا کو مینیج کرنا ہے. لیکن اس دنیا میں رہ کے انسان کی توجہ اپنے خالق کی طرف رہے. اگر اس طرف انسان کی توجہ نہ رہی تو یہ جو عارضی وقت ہے دنیا کا, یہ انسان گزار جائے گا بڑا کامیاب بھی ہو کے, اور اپنے دور کا وہ کسی شعبے میں مشہور انسان ہوگا, لیکن اس کو دوام نصیب نہیں ہوگا. صحیح. اور نہ ہی اخروی طور پر وہ اس کو فلاح مل سکے گی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تو ارشاد گرامی ہے, قد افلح من تزکا, تزکیہ کرنے والے فلاح پائیں گے. ایک عام سی مثال, یعنی حقیقت دیکھ لیجئے آج کے دور میں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف, تقریباً 10 سال, کم و بیش 10 سال پہلے آپ اس دنیا سے اپنا وقت گزار کے تشریف لے گئے تھے. ٹھیک. اور آپ کی چونکہ اولاد بھی نہیں تھی, اور آپ کے کوئی صاحب سجادہ اس وقت نہیں ہے, صدیاں بیت گئی ہیں, سوائے فرائض نماز کے
فرض نماز کے 5 اوقات کی نماز، اس کے علاوہ راؤنڈ دی کلاک آپ کے مزار انوار کے آس پاس تلاوت ہو رہی ہے، اور چند ہی میل کے فاصلے پر قطب الدین ایبک کا مزار ہے انارکلی میں۔ تو کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بر صغیر کا ایک مشہور بادشاہ جو ہے وہاں سویا ہوا ہے، اور کتنے لوگ وہاں پرپزلی جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، بلکہ وہاں سے گزرتے ہوئے دنیا گزر رہی ہے اور اتنی عام سی بات ہو گئی ہے کہ آپ کوئی خاص توجہ بھی نہیں کرتا، 2 گھڑیاں کھڑے ہو کے توجہ بھی نہیں کرتے کہ یہاں کوئی اپنے وقت کا بادشاہ جو ہے اور داتا صاحب کی خدمت میں آپ شب و روز قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا بھول جاتی نا اگر ان لوگوں نے دنیا کی رہنمائی نہ کی ہوتی، وہ معلم نہ ہوتے، لوگوں کے استاد نہ ہوتے کسی شعبے میں، تو آج اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی میڈیا پہ تو شور ایسا نہیں ہے کہ دادا صاحب کو یاد رکھا جائے، ان کی اولاد نہیں ہے جو کہ اس مشن کو آگے بڑھائے، روحانی اولاد صدیوں سے اللہ پاک نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو وہ موجود ہیں۔ صحیح، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو مخلوق کو اپنا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اپنی توجہ بھی اپنے خالق کی طرف رکھتے ہیں، اور پھر مخلوق کو اپنے خالق کا راستہ دکھاتے ہیں، اور دنیا سے ان کو بے رغبتی کی تعلیم دیتے ہیں، رغبت ان کی چھڑاتے ہیں، اور جو حقیقی منزل اس کا پتہ بتاتے ہیں، وہ لوگ ظاہراً تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ رہتے ہیں، اور وہی رب سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے استاد کی بڑی ضرورت ہے، جس طرح ہر فن سیکھنے کے لیے، ہر علم سیکھنے کے لیے، اس طرح روحانیت ایک رستہ ہے۔ اس میں یہ بھی بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ اگر بغیر کسی کامل استاد کے، ہر فن میں اس کی بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر استاد کامل نہیں ہے تو اس میں گمراہ ہونے کی بھی بڑے چانسز ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ یہ جو روحانیت کا مسئلہ، یہ تو بڑا نازک ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کی دین کے ساتھ ہے، آپ کے مذہب کے ساتھ ہے، آپ کی روحانیت کے، آپ کی قبر، آپ کی آخرت کے ساتھ ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت امام احمد بن حنبل، ظاہر ہے امت کے جو 4 بڑے ائمہ ہیں ان میں سے آپ کی بڑی علمی شخصیت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مقام، اور علم کے آپ بادشاہ ہیں اور مجتہد ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ میں آپ کا جو ہے وہ مسلک اس کو اختیار فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات امام احمد بن حنبل کے لیے بھی شاید قابل فخر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مقلد ان کو نصیب ہوا۔ بالکل تو آپ گاہے یہیں حضرت کے بیفور یو پروسیڈ فردر کہ حضرت غوث پاک نے اتنے معرفت کے اس مقام پہ فائز ہونے کے باوجود بھی آپ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے فالوور رہے، اور آپ نے یہ جو شریعت کا راستہ ہے اس کو مضبوطی سے خود بھی پکڑا، دوسروں کو بھی پکڑایا، بالکل صحیح، نہ کہ چھوڑ کے کسی اور دنیا میں چلے گئے اور کو اپنی دنیا کریٹ کر لی، ایسا نہیں ہو، یعنی شریعت اور طریقت جدا نہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے، اور جو ان سے جدا ہے اصل میں وہ گمراہ ہے۔ اچھا، تو وہ امام احمد بن حنبل اکثر اوقات حضرت بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت بشر حافی فقیر اور مجذوب قلندر قسم کے ننگے پاؤں پھرنے والی ایک شخصیت تھی۔ تو آپ کے شاگرد بڑے بڑے اہل علم، بڑی بڑی معرفت والے، بڑے بڑے زعماء، نامی گرامی لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کے زانوِ تلمس طے کیا کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب قبلہ وہ جب شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ ایک بڑی انسیت اور محبت ہوتی ہے تو شاگرد دیکھتے کہ ہمارا استاد آسمان دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور ہمارا استاد بابے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، بشر حافی کے پاس جا کے زانوِ تلمس طے کرتا ہے، اور ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وقت وہاں پہ گزارتے ہیں۔ تو وہ شاگردوں سے رہنے نہ ہویا، ایک دن کہنے لگے حضور کیا بات ہے، آپ قرآن آپ جانتے ہیں، آپ حدیث جانتے ہیں، پھر بھی آپ گاہے گاہے جب آپ کو وقت ملتا ہے وقت نکال کے آپ بابے کی محفل میں جا بیٹھتے ہیں اور اس کی مجلس میں جا بیٹھتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں آپ کو اکثر پایا گیا ہے۔ تو آپ نے بڑی جو ہے تاریخی بات کہی، فرمایا بیٹا بات یہ ہے، میں اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں اور اس کی خدمت میں جا کے فیض اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ میں حدیث کو جانتا ہوں، وہ حدیث والے کو جانتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں قرآن کو جانتا ہوں، وہ قرآن والے کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر امام احمد بن حنبل جیسے مقام پہ پہنچ کے پھر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، تو اس پتہ کہ استاد کامل کی، پیر کامل کی ضرورت، بندہ کامل کی آپ کو ضرورت ہے اور حاجت ہے، اس کے بغیر کام بن نہیں سکتا، بات بنتی نہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود سبحان اللہ، حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے وہاں سے اکتساب علم بھی کیا، صحیح، اور روحانی طور پر اکتساب فیض کیا، اور مسلم بن محمد الطباس جو آپ کے شیخ اثر رہے ہیں، تو آپ نے بھی کوئی اپنا راستہ تو نہ اختیار کیا، استاد کی پھر بھی آپ نے ہم نشینی اختیار کی،
اور صحبت شیخ آپ نے اختیار کی، اس لیے کہ اس راستے میں بھی رہنما کی، استاد کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے شاہ فرمائی، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم کا پہاڑ، صحیح، اگر اپنا سارا علم ہونے کے باوجود، علم کی روشنی ہونے کے باوجود اگر ان کے پاس جا بیٹھتے ہیں سبحان اللہ، حضرت شرافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک بغیر لفظوں کے ایک میسیج دے رہے تھے صحیح، کہ اتنا سارا علم حاصل کرنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، جب دنیا ان کی طرف رجوع کر رہی ہے، امام وقت ہیں اور وہ کسی اور کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اتنے علم کے باوجود بھی معرفت کے لیے بھی استاد اور شیخ کی ضرورت ہے۔ وہ سب میں اس میں ایک بڑی سادہ سی بات ہے اور عام فہم سی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ بات کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ درست۔ دیکھیں، جب قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، کون ہے دنیا میں جو کہتا ہے میں نے استاد کے بغیر قرآن سیکھا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قرآن کو پڑھانے کے لیے تو آپ نے استاد بھیجے، سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج کون کہہ سکتا ہے کہ بغیر استاد پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی ایسا ہے جو کہ جی میں بغیر استاد کے قرآن کو سمجھ لوں گا، پھر جس نے قرآن سمجھا اس نے بھی استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن کو سمجھا، تو پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پڑھنے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہو، سمجھنے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہو، اور اس پر عمل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں۔ جی، ابھی آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرما رہے تھے، اور وہ علم ہونے کے باوجود بھی پھر انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، تو مجھے یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد فسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، صحیح، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ سبحان اللہ، سبحان آپ فرماتے ہیں کہ جس نے فقہ پڑھی یعنی دین کو سمجھا، اور ولم یتصوف اور اعمال صالحہ سے اپنے سینے کو صاف نہ کیا، اور اس نے فسق کیا، یعنی وہ فسق کیا، یعنی فسق کے وہ قریب ہے، فسق کے چانسز ہیں اس میں، کہ پڑھا تو ہے لیکن اس سے صفائی نہیں کی، صفائی نہیں، اندر کی صفائی، وہ علم یعنی علم نے جو کرشمے دکھانے تھے اس کی ذات میں، وہ اپلائی نہیں کر سکا اپنے اوپر، تو فقد فسق، تو فسق کے قریب ہے وہ، فسق کے خدشے ہیں۔ اور فرمایا کہ ومن تصوف، جس نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنی صفائی کر لی لیکن دین کو نہیں سمجھ سکا، فقط تزندقہ، اس کے زندیق ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ سمجھے کہ بغیر علم کے ہی میں کوئی باطنی صفائی حاصل کر لوں گا تو مشکل ہے، زندیق ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، علم بھی حاصل کیا سبحان اللہ، اور اعمال صالحہ سے اپنے سینے کو بھی صاف کر لیا، اس نے حق کی راہ پا لی۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے ہاں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے مفتی صاحب قبلہ، کیونکہ کچھ تو ایسا ہے سمجھا جاتا ہے یہ دو علیحدہ علیحدہ، ہم اس پہ ایک تفصیل سے پروگرام کریں گے کہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے بس وہ تو مولوی صاحب ہیں، بس ان کا پیری سے، ان کا تصوف سے، صوفیزم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اور جو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں کیا علم کی ضرورت ہے، ہم علم کے جھگڑوں میں پڑھتے نہیں۔ تو امام مالک کی بات بڑی خوبصورت ہے، فرمایا نہیں، بڑا تاریخی آپ کا ارشاد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو آپ فرماتے ہیں جو فقہ جس نے پڑھی یعنی علم حاصل، فقہ میں ایک کمپریہنسو لفظ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم کو پڑھا لیکن اس نے اس علم کے ذریعے یہ کیمیکل تو اس نے حاصل کیا، اس کیمیکل کو استعمال کر کے اس نے اپنے باطن کی صفائی نہ کی، اپنے میل کو صاف نہ کیا، تو فقط فسق، تو پھر اس میں فسق کا خطرہ ہے۔ یعنی جو عالم تو ہے لیکن باعمل نہیں ہے، علم تو رکھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی خطرے میں ہے، وہ بھی فسق کے قریب ہے۔ اور جس کے پاس علم تو نہیں ہے اور وہ بغیر علم کے اللہ کا قرب چاہتا ہے، صوفی بننا چاہتا ہے اور استاد کامل بننا چاہتا ہے، اس کے زندیق ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کے پاس خود علم نہیں ہے، خود گائیڈنس نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو جاہل آدمی ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے اور کہ میں سرجن ہوں، میں لوگوں کے آپریشن کروں گا، جو اس نے کرنا ہے، پھر لوگوں کو قبرستان یا بات کرے گا نا، یہی کچھ کرنا ہے اس نے۔ پھر اسی ضمن میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مشہور آپ کے اشعار اور ایک مشہور وہ لائن ہے آپ کی، فرماتے ہیں کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، کہ علم کے بغیر اگر اس فقیری کے راستے پہ چل پڑا تو خطرہ ہے کہ وہ سب کچھ کھو بیٹھے گا۔ تو یہ علم اسی لیے ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک سیفلی پہنچائے۔ لیکن جی آج کے دور میں بھی اگر کسی آدمی کے پاس، یہ لوگ آج کیوں بڑا آسان ہے نا سمجھنا باتوں کو، میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ یہ جدید دور میں دین کو سمجھنا اور آسان ہو گیا۔ صحیح،
गुज़श्ता कुछ सालों से हर एक ड्राइवर के पास वो कितना भी माहिर ड्राइवर क्यों ना हो, दूसरे शहर में जाएगा, दूर की मंजिल पे जाएगा तो अपने साथ टमटम तो रखता है, नेविगेशन सिस्टम रखता है, कोई सेट नैव या जो तरीका उसे। तो अहले अरब जो है उनके यहाँ वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुर्शिद शुआरे, सही, मुर्शिद शुआरे, सही, कि वो सड़कों पर रहनुमाई करने के लिए आपके पास एक मुर्शिद का होना ज़रूरी है। तो अगर ये इस सेट नैव के बगैर और इस नेविगेशन सिस्टम के बगैर आपको रास्ता नहीं मिलता, गलियां नहीं मिलती, जिस दोस्त के दरवाजे पे आपने जाकर नॉक करना है उस तक पहुंचने के लिए आप सहूलत से नहीं पहुंच सकते, और ये एक डिवाइस है जो आपकी हेल्प करता है मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो फिर खुदा तक पहुंचने के लिए क्या इंसान को इतना आसान है वो मंजिल या वो रास्ता को इतना मुख्तसर है कि वहाँ हर बंदा पहुँच जाएगा? मेहनत की ज़रूरत है। नबी पाक अलैहि सल्लम ने यही तो किया कि वो बंदे तो ठीक ठाक थे, सेहतमंद थे, और वो भी कहते थे कि हमारा भी कोई दीन है, हमारे भी खुदा है, अपनी अपनी बगलों में हर एक ने खुदा रखा था, और जाके कभी जी चाहे तो ताज़ा खुदा बाजार से खरीद कर ले आते थे, और उसको काबे की छत पे भी सजा दिया था उन्होंने कि हाँ यहाँ भी बड़ा, जितना ज़्यादा मालदार होता उतना महंगा खुदा अपना खरीदता, तो वहाँ भी सजा दिया कि यहाँ भी बड़ा अच्छा लगता है ये। सही। लेकिन नबी पाक अलैहि सल्लम ने बहैसियत मुअल्लिम कायनात तशरीफ़ लाकर उनकी बुतों के सामने झुकी हुई पेशानियों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में उनको झुका दिया। सुभान अल्लाह। तो सफाई आपने फरमाई। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब आका अलैहि सल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, इरादे क्या थे, और जब निगाह नबूवत पड़ती है उन पे, सुभान अल्लाह, तो फिर क्या ऐसा इनकलाब कितनी देर में, क्या उसके लिए बरसों लगे? इतना रिजिड इंसान जिसकी सख्ती से अहले अरब डरते थे, मक्के के लोग वैसे भी उनका सामना नहीं करते थे। बड़ी मशहूर बात है ना कि जब आप छोड़ने लगे मक्का मुकर्रमा, तो उस वक्त चूँकि कुफार के मुजालिम की इंतहा थी और लोगों हिजरत का वक्त था, तो लोगों ने अपने अपने तौर पर जिसको जब कहीं मौका मिला तो वो आराम से निकल गए खामोशी से। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तवाफ़ काबा किया और वहाँ हरम शरीफ में ऐलान करते हैं कि जिसको ये ख्वाहिश है कि वो अपनी बीवी को बेवा करे और अपने बच्चों को यतीम करे, तो मुझे इस हरम से बाहर फलां पहाड़ के पीछे उमर को मिल ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतने सख्त जान आदमी, और रास्ते में जैसे पहुंचे, वो बात हम उस वक्त मौजूद नहीं है, अर्ज ये करना है कि तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा सख्त इंसान जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं तो क्या हुआ था वहाँ? क्या वहाँ कोई दरसो तदरीस हुई? निगाह करम से, निगाह नबूवत ने उनके सीने को बदल डाला। साफ वो हज़रत, ये फिर निगाह भी काम करती है ना जी, है जी। निगाह करम से किस तरह आप, जैसे आपने फरमाया, आपका रोब और तज़किया, हुज़ूर अलैहि सल्लम तज़किया फरमाया, निगाह फरमाई। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ज़ाहिर है आपकी तफसीर कबीर एक शाहकार है, और क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग मेरा ख्याल है कुरान पे लिखेंगे, फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह को निकाल के नहीं लिख सकेंगे। 30 जिल्दों में आपने कुरान की बड़ी ज़ख़ीम और बड़ी खूबसूरत तफसीर आपने लिखी। जब आप इस दुनिया से जाने लगे तो शैतान आ गया, कहने लगा, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, अल्लाह के होने पे आप मुझे सबूत दें। आपने एक दिया, 2 दलीलें दी, 3 दी, वो हर एक को रिजेक्ट करता और इनकार करता जाता, हत्ता कि वो नज़ा का वक्त है, इस दुनिया से जा रहे हैं और शैतान तकाजा कर रहा है कि अल्लाह के होने पे दलील। आपने 99 दलाइल पेश किए, तो उस वक्त जो वो शैतान है उसको भी जब रिजेक्ट करता है तो उस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है, नज़ा का वक्त है। तो आपके शेख तरीक़त नजमुद्दीन कुबरा आप फरमाते हैं कि राज़ी तो क्यों नहीं कहता कि मैं अपने रब को बगैर किसी दलील और बगैर किसी सबूत के मानता हूँ। नाज़रीन, बात जारी रहेगी, मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।